کہ ریشم آپ کا بڑا یعنی کہ جس طرح سے اپنے گلیمر کو اور اپنے فیم کو مینٹین رکھا ہے آج تک, ہے نا, دو دہائیاں تو ہو گئیں کم از کم, اس سے زیادہ. ساری زندگی جو ہے نا وہ کام کر کے ہی گزری ہے اور گزر رہی ہے. اور میں نے میری زندگی جو تھی وہ کام ہی تھی, اور آج بھی کام ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ سوچتے ہیں زندگی میں ایسی ہو جائیں, آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, لیکن بات ہے کہ کچھ بھی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ایون جو آپ کی زندگی میں دکھ آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, اور اس میں میں مانتی ہوں خیر ہوتی ہے. بے شک. تو وہ کیونکہ ابھی تک میں سنگل ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے فیملی میں میں خود کماتی ہوں, خود ہی سارا اپنا چیزیں کر رہی ہوتی ہوں. تو ابھی تک کوئی ایسا شخص, ایسا انسان میری زندگی میں نہیں آیا جو جس سے میری شادی ہوتی, نکاح ہوتا, جو مجھے کہتا کہ اب آپ ریسٹ کرو, بس کرو, باقی جو چیزیں ہیں میں کروں گا. مگر یہ مین بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرد کی جو کمائی ہے نا وہ میرے حصے میں نہیں آئی, وہ میری نصیب میں نہیں آئی. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ یعنی کہ اس طرح سے یہ آپ زندگی کے اس موڑ پہ اب دیکھتی ہیں, یا ہمیشہ سے یہ تھا؟ چونکہ عموماً آج تو بڑی انڈیپینڈنٹ ہونے کی, امپاورڈ ہونے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. ہم خود سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو, خواتین کو, کسی کو بھی, چاہے وہ ان سے ہمارے گھر کی خواتین ہیں یا باہر جو بھی معاشرے میں جو بھی خواتین ہیں. تو مگر یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ایک بات کی, کیونکہ آپ جو پکچرز دیکھ رہے تھے نا وہ ایک پرفیکٹ پکچر کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس کی پکچر ہوتی ہے. یہ گلیمر کہہ دینا, دیکھ لینا, اس کے پیچھے بہت دکھ اور تکلیفیں ہوتی ہیں. ہر آرٹسٹ, ہر سٹار کے جو حصے میں آتی ہیں بہت ساری چیزوں سے گزر کے آپ کو وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں مل جاتی آپ کو. مگر آپ کے اندر ابھی خواہش ہے کہ آپ جیسے کہ اگر آپ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ بس میں گھر دیکھوں اور کوئی اور جو ہے وہ اپنا یہ جو کمانے کھانے کی ذمہ داری, نہیں صرف گھر نہ دیکھوں, وہ مجھے ایک ایسا انسان چاہیے جو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, جو مجھے کہے کہ یہ ڈھیر سارے پیسے ہیں, جاؤ بانٹو, تقسیم کرو, لنگر بناؤ. اور میں روز لنگر بنانا چاہتی ہوں. آپ کا لنگر مشہور بھی بہت ہوا ماشاءاللہ, لوگ بہت اسے اس کو دیکھتے بھی ہیں, اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں, سراہتے بھی ہیں اسے. جی اس لنگر کے پیچھے کچھ بیڈ کیمپینز بھی چلیں. تو کیونکہ میرا ماننا ہے, میرا یہ سوچنا ہے کہ جن کی زندگی میں گڈ کیمپینز فیل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر آپ کی زندگی میں وہ نیگیٹیوٹی لاتے ہیں, ٹرانسفر کرتے ہیں. تو میں تو جن کے لیے بناتی ہوں بہت عشق اور محبت سے بناتی ہوں. آپ کو خوشی ملتی ہے بہرحال اس سے؟ مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے کر کے, لیکن ایسا نہیں تھا پہلے بھی کرتی تھی, بہت سالوں سے کر رہی تھی, 20 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن تب میں باہر سے پکوا کر تقسیم کرتی تھی. تو میرا دل تھا کہ گھر کی آنچ پہ بنے اور اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ بنایا جائے. اور اب آپ کا دل یہ بھی ہے کہ شوہر کے پیسوں سے بنے, ہے نا؟ ہاں, کہ مجھے کوئی ڈھیر سارے پیسے دے اور بس وہ کہے بانٹو. صرف یہ نہیں ہے کہ لنگر تقسیم کرتی ہوں, میں صدقہ, خیرات اور زکوٰۃ بھی کرتی ہوں. وہ اس کی ویڈیوز اس لیے میں لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہوں کہ شاید کوئی مجھے دیکھ کر ایسا شروع کرے, یہ ایسا عمل ہو مطلب جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اللہ کو پسند ہے. تو بہت تنقید کا سامنا بھی کیا. تو میں نے کہا جب میں سٹار تھی تو لوگ کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم شریف کیا ہوئے, اچھا پورا شہر. تو وہ خیر مجھے پھر میں اپنے وہ لگی رہتی ہوں, مجھے کسی کی کوئی بات اس چیز سے ہٹا نہیں سکتی. ابھی گفتگو بھی ہو رہی ہے ریشم صاحبہ, اب یہ بھی بتا دیں کہ پھر کیوں نہیں کی ابھی تک شادی, کیونکہ یہ سب انتظار میں ہے. میں خود انتظار میں ہوں میری شادی کب ہوگی اور کیسے ہوگی. اچھا, اور کس سے ہوگی ہیں؟ یہ نا اب جو دور جس میں ہم جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, بہت زیادہ مشکل ترین ہے. میں جو ارد گرد دیکھتی ہوں لوگوں کو, شادی بہت تیزی سے ٹوٹ رہی ہے. ماں باپ بھی اب اس بات پہ سوچنے پہ جو لوگ ارد گرد دیکھ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب بیٹی کو ہم نے ایک گورا رنگ دے کے لڑکے سے بیاہ دیا اور وہاں پہ اس کو مار بھی پڑی, اور اس کو پھر جب طلاق ملی تو وہ
اپنا اگر کیس بھی کرے گی جا کے عدالت میں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا, تو اس کیس کرنے کے لیے بھی تو آپ کو پیسے چاہیے نا ساتھ. جب عورت اپنے مطلب پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, تو وہ مضبوط ہونے کے بعد پھر وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہے. اور آج کی عورت کو آج اس دور میں بڑا مشکلات کا سامنا ہے. شادی میں دیکھ رہی ہوں وہاں ٹوٹتی ہے جہاں پہ عورت اپنے حق کی بات کرتی ہے, اور عورت جب کیا کہنا چاہیے, عورت کو آج کی عورت کو بولنا آ گیا ہے. تو ابھی میں جو آپ کی بات سے سمجھ پایا, اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو رشتے ٹوٹنے لگے ہیں, اس کا خوف بھی آپ کو رہتا ہے اور اس وجہ سے بھی کوئی رشتہ نہیں بن پایا؟ نہیں, کچھ سالوں سے تو ہے, کیونکہ جب آپ کا نام بن جاتا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. ہاں, ہر وقت آپ لائم لائٹ میں رہتے ہیں نا. میں ایسا رشتہ تو کبھی بنانا نہیں چاہوں گی کہ کوئی آئے اور تھوڑی سی دیر میرے ساتھ اپنا نام جوڑے اور وہ ایک خبر بنے گی. ظاہر ہے ایک دن کے لیے تو وہ بنے گی کہ ریشم کی شادی ان سے ہوئی ہے, تو وہ اس کے بعد وہ لائم لائٹ لے اور وہ چلا جائے. لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت عجیب سے ہو گئے. تو ریشم, کوئی اس سارے سفر میں یعنی کتنا سٹارڈم آپ نے دیکھا اور ابھی بھی دیکھ رہی ہیں یقیناً, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مستقل ایک لائم لائٹ میں آپ رہی نا, اور اتنے سارے کولیگز ہوتے ہیں, اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, کو ایکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, اور بھی اتنی جگہ آپ موو کرتی ہیں, کوئی تقریبات ہیں, پھر خاندان ہوتا ہے, دوست احباب ہوتے ہیں, انسانی شخصیت کے کئی پہلو ہیں نا, بے شمار رشتوں سے وہ بندھا ہوتا ہے. کبھی کوئی کسی نے, یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کسی نے کبھی آپ کو پرپوز نہ کیا ہو, یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا نہیں ہوگا, مگر کبھی کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی اچھا بھی نہیں لگا زندگی میں, کبھی کوئی نزدیک بھی نہیں آ سکا کہ ہاں بھائی کوئی رشتہ کسی سے بنایا جا سکے, یا اچھے, اور یہ ممکن بھی ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی اچھا ہی لگا. جب آپ میچور ہو جاتے ہیں تب اچھا لگنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ کچی عمروں کے دن کتنے اچھے ہوتے ہیں نا, جڑا ملنے اچھا لگ رہا ہوتا کچی عمروں میں لڑکیاں نا خواب دیکھتی ہیں ڈولی آئے گی, تو وہ خواب جو ہے نا وہ کچی عمروں میں ہی اچھے لگتے ہیں. تو وہ کئی لوگوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کے خواب جو ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, بہت بار فون پر میری رابطہ ہوا, بات ہوئی. اب تو فون پہ بات کرنے سے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. جب آپ ایک امیج بن جاتا ہے نا, تو اس کو آپ کہیں بھی اس امیج کو آپ خراب ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں پاتے, دیکھ ہی نہیں سکتے. تو دعا ہمیشہ کی کوئی ملے, لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس کے ساتھ میں سوچتی کہ زندگی گزارنے کا نا. شادی دیکھیں دھوم دھڑکے کے بعد شروع ہوتی ہے, تو اب تو اس دور میں مجھے مشکل یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ساتھی ملے. مقدروں کا تو اس کی رسمیں ہیں. ایسے شادی تو میں سمجھتا ہوں شروع ہوتی ہے جب آپ کی جسے کہتے ہیں کہ سب خاندان والے بھی چلے گئے, دوست احباب بھی چلے گئے, آپ نے بل بھی سارے بھر دیے ہے نا. دوسرے لفظوں میں لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جانا شروع ہو گئے, جو بھی میاں بیوی کرتے ہیں. مہندی بھی اتر گئی, اس دن تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا بیاہ کی ہے نا. کتنے میاں دا سون لے آؤ اسلامیہ کتنے لیکن وہ بھی خرچ ہو گیا. یہ فرمائیے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ چلیے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہوتا نا کہ بھئی بالکل اتفاق رہا, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کے بارے میں انسان سوچنے لگتا ہے مگر پھر ان کا روپ بدل جاتا ہے, بعض اوقات حالات بدل جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی اور چیزیں رستے میں آ جاتی ہیں. ایک دوسرے آپ یہ بھی بتائیے کہ کون سی 5 کوالٹیز آپ سمجھتی ہیں کہ اچھا بھئی ریشم صاحبہ جو سمجھتی ہیں کہ اس کو لائف پارٹنر ہونا چاہیے, اس لائف پارٹنر میں کون سی 5 چیزیں ہونی چاہیے؟ میں ایک وہ قتیل شفائی صاحب کا جو شعر ہے مشہور زمانہ, کس کا چہرہ قتیل پڑھتے ہم, کس کا چہرہ قتیل پڑھتے ہم, لوگ اوڑھے ہوئے نقاب ملے. اور یہ میرے ساتھ ایسا حقیقت میں ہوا ہے کہ اتنا کچھ جب آپ جو آگاہی ہے نا, وہ بہت بڑا دکھ ہے. بہت چیزوں کو جان لینا, میں کہتی ہوں کہ پہلے دور میں نا کئی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں. جی یہ جو انجانا پن ہوتا ہے نا, یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا آگہی, یہ جو لا علمی ہوتی ہے نا, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے, خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے. رشتوں کے حوالے سے میں پھر خود کو سمجھاتی ہوں کہ تمہاری یہ ہر بات جاننا ریشم ضروری نہیں تھی. درست کہہ رہی. تو ہم جب آپ کو بہت کچھ اللہ عطا کر دیتا ہے اتنا آپ کو, تو آپ ہر بات کے بارے میں جب جان لیتے ہیں نا,
تو یقین کریں پھر آپ نہ کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں نہ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. اور اگین علم تو علم کی کھوج کے لیے تو بار بار کہا گیا ہے نا, مگر یہ جو دوسری ہم بات کر رہے ہیں نا اس وقت رشتوں کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے, قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے, باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ اور کریت کریت کر مت پوچھا کرو وہ بات کہ تمہیں بتا دی جائے تو تمہیں بری لگے. واہ واہ. سبحان اللہ. وہ یہی ہے کہ جو کھوج ہے نا لوگوں کے حوالے تعلق سے جو ہے نا, تعلق رشتے, خونی رشتے, میری زندگی کا نچوڑ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دکھ دیتے ہیں, یہ اتنا سم ٹائمز آپ کو دکھ دیتے ہیں, اتنی تکلیفیں دیتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے آپ کو گر کے اٹھنا آپ کا. یہ جو ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک پروفیشنل لائف میں ہوتا ہے نا, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, تو لازم ہے اس کا ایکسپوجر جو ہے, کوئی بھی شخص اگر مرد ہے یا بچے ہیں یا خاتون کو اگر گھر کی چار دیواری سے نسبتاً کم باہر نکلتی ہے, جس گھریلو خاتون ہم کہتے ہیں, اور اسی طرح سے اگر کوئی مرد کی بھی اگر کوئی وہ ہے, تو مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے, مگر جو بھی شخص جس کا ایکسپوجر ایک پروفیشنل لائف کا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, لازم بات ہے اس کو زیادہ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, زیادہ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ جس کو آپ بات کر رہی ہیں نقاب اترتے ہیں, اصلی روپ سامنے آتے ہیں. کہیں اس نے بھی آپ کو اس رشتے میں پھر بندنے نہیں دیا ہوتا نا, کہ وہ جو ایک اعتبار ٹوٹا ہوتا ہے نا. اعتبار تو ایک بار نہیں بہت بار ٹوٹا اعتبار. گھریلو کی بات کر رہے ہیں نا, جب کیمرہ آف ہوتا تھا تو میں گھر سائمہ کو ہی واپس لے کر آتی تھی, میں کبھی ریشم بن کے گھر نہیں آئی. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے شاید ہی کوئی زیادہ اب کہ کوئی گھریلو ہو, کیونکہ لاسٹ فیو ایئرز میں جب سے میں نے لنگر بنانا شروع کیا میں نے اپنی ذات کو بہت ٹائم دیا, اور میں دکھی انسانیوں سے بہت پیار کرتی ہوں. میرا جو اس وقت جو ان سے پیار ہے شاید ہی میرا کسی سے ہو اپنے خونی رشتے سے بھی, کیونکہ جب آپ باہر کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے تو وہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی, سوال صرف خدا کے لیے کر رہے ہوتے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا کہ امیدیں ٹوٹیں گی. تو یہ ساری گفتگو تو لگا کہ ایک سمجھدار آدمی نے شادی کرنا چاہتے ہیں تسی, یہ بات ہے نا, بڑے بڑے کوڑ بھی نے عطائی بھی نے. نہیں کوڑ نہیں چلے گا, کوڑ نہیں چلے گا. وہی تو کہہ رہے ہیں نا, جون جولائی چ اسی بند کر گیا, باہر دھند پی رہی اندر اے سی چلاتا. میں انہوں پھڑ کے کٹاں گی جدوں نے سکھایا, مجھے بہت سردی لگتی ہے. صرف تانتے ہو چاہیے جو صرف تسی انج کر کے تکو تے او نال ہی کہے دیکھا جو چہرہ تیرا واہ. موسم بھی پیارا لگا, کانوں میں جھمکا تیرے ہم کو ستارہ لگا, ٹڑنم 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 ٹم, دیکھا جو چہرہ ریشم جی کا. واہ. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے اونلی محترمہ ریشم صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی فاطمہ صاحبہ.